جذباتی ضابطے سے متعلق چیلنجز اکثر ان کے رویوں کے ساتھ اس کے نتیجے میں اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ ساتھ اپنے ماحول میں بڑوں کے ساتھ معاشرتی مہارتوں کے سبب بن جاتی ہے، چاہے وہ ان کے اساتذہ ہوں، ان کے والدین ہوں۔ مختلف حالات میں یکساں جذباتی رد عمل رکھنے کا سلیقہ ہمیں اپنے رد عمل کے وقت فراہم کرتا ہے، بہترین رد عمل کی مناسب عکاسی کرتا ہے۔ اس سوال میں پوچھا جا رہا ہے کہ جذبات پر قابو پانے سے کیا مراد ہے؟ تو جذبات پر قابو پانے سے مراد یہ ہے کہ آپ کو خوشی ہو یا غم ہو، آپ کو اسے سمجھنا، اسے سنبھالنا آتا ہو۔ مثال کے طور پر خوشی کے موقع پر آپے سے باہر ہو جانا اور غم کے موقع پر ماتم کرنا، یہ نہیں بلکہ ان دونوں چیزوں پر قابو پانا، غم کے موقع پر صبر کرنا، خاموش رہنا، اپنے غم کے جذبات پر قابو پانا، یہ قابو پانا ہے، یہی اصل قابو پانا ہے۔ اور خوشی کے موقع پر اپنی خوشی کو چھپا کے رکھنا، سنبھال کے رکھنا، اور یہی جو ہے جذبات پر قابو پانا ہے، چاہے وہ جذبات اچھے ہوں یا برے ہوں۔ اسی طرح غصے کے جذبے پر بھی، اگر آپ کو کسی پر غصہ آ رہا ہے تو آپ کو غصے پر قابو پانا، کہ آپ کو جس وقت غصہ آ رہا ہے آپ نے اس وقت غصے کو نہیں نکالا بلکہ اسے برداشت کیا، کیونکہ آپ کے سامنے کوئی بڑا تھا یا کوئی استاد تھا یا کوئی اپنے ہم عمر بچے تھے۔ اپنے غصے کو ہر وقت پہ قابو کرنا، یہی جذبات پہ قابو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہے بچہ حسد کیوں کرتا ہے؟ حسد اسکول جانے کی عمر میں حسد کرنا ایک اہم مسئلہ ہے۔ بچے کو حسد گھر سے بھی پیدا ہو سکتا ہے اور اسکول کی عمر میں دوسرے بچوں کا اس سے قابل یا بہتر ہونا بھی حسد کی وجہ بن سکتا ہے۔ بچپن میں جب بچہ شروع میں والدین کی بے پناہ محبت حاصل کرتا ہے، مگر دوسرے بہن بھائی کے آ جانے سے جب ماں باپ کی توجہ کم ہو جاتی ہے تو حسد کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یوں ہی اسکول میں اگر امتحان یا گھر کے کام میں کسی دوسرے کو شاباشی مل جائے تو احساس کمتری کی وجہ سے حسد کیا جا سکتا ہے، جس کی بنا کے باعث بغض اور کینہ اور لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، جس کی بنا پر کینہ، بغض اور لڑائی جھگڑا ہوتا ہے۔ اس میں پوچھا جا رہا ہے کہ بچہ حسد کیوں کرتا ہے؟ تو بچے کے حسد کی وجوہات بتائی جا رہی ہیں کہ اسکول جاتا ہے تو اور بچے اہم یا قابل ہوتے ہیں، ٹیچر ان کو زیادہ توجہ دیتے ہیں تو اس بچے میں جو ہے احساس کمتری اور حسد پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح گھر میں پہلا بچہ جو ہوتا ہے وہ ماں باپ کا ہمیشہ لاڈلا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی دوسرا بچہ آتا ہے تو اس کے لاڈ پیار میں تھوڑی کمی ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ توجہ اور لاڈ پیار بڑھ جاتا ہے، تو اس سے بھی بچے کے اندر حسد پیدا ہوتا ہے۔ اور اس کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بچے کو اس کی اہمیت کا بتایا جائے کہ وہ بہت اہم ہے اور اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اس کی ایک اپنی الگ جگہ ہے، اس کا کسی سے مقابلہ نہیں ہے، اس کے جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز بچپن سے ہی بچوں کو سکھانی پڑتی ہے۔ اب دوسرا سوال، ایک اچھے استاد کی صفات بیان کیجیے، ٹھیک ہے۔ اچھے اساتذہ اکثر یہ خصوصیات رکھتے ہیں: مؤثر اہداف کی ترتیب، واضح موصولات، نمبر 3 ایک رول ماڈل کے طور پر کام کرنا، نمبر 4 مواقفت اور لچک، نمبر 5 تیاری، نمبر 6 خود عکاسی، نمبر 7 زندگی بھر سیکھنا، نمبر 8 سیکھنے کی محبت کو فروغ دینا۔ سوال نمبر 5، والدین اور بچوں کے مابین تعلقات کی اہمیت
کیا ہے؟ جواب: ہم سب پر ماں باپ کے بہت احسانات ہوتے ہیں۔ اگرچہ بعض اوقات ان کا نظریہ بچوں کے خیالات سے مختلف ہوتا ہے، پھر بھی بچوں کو ان کی بزرگی کا خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 1، صرف اس حد تک اپنی مرضی کی بات کریں جہاں تک ماں باپ خوشی سے اجازت دیں۔ نمبر 2، ہر گھرانے میں اور کنبے میں خاندان کی کچھ مقاصد پابندیاں ہوتی ہیں۔ اگر کبھی کسی حد سے تجاوز کرنے پہ سزا ملے تو ان کے دل میں والدین کے متعلق نفرت کا جذبہ پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 3، اپنے والدین کے اصول و عقائد اور خاندانی روایات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو کوئی شکایت، مسئلہ، پریشانی ہو تو ماں باپ کے ساتھ تذکرہ ضرور کریں۔ نمبر 5، اپنے ماں باپ کے آرام و سکون کا خیال رکھیں۔ نمبر 6، اپنے گھر کی حیثیت اور آمدنی کے مطابق ہر مہینے جتنا خرچ ملے اسی میں گزارا کیا جائے۔ نمبر 7، گھریلو کاموں میں ماں باپ کا ہاتھ بٹائیں۔ اس طرح سمجھ کر مخلصانہ اور پرمسرت زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ نمبر 8، انسانوں سے اکثر غلطیاں ہو جاتی ہیں اور ماں باپ اس سے مستثنیٰ نہیں۔ والدین کی اگر کوئی بات بری لگے یا ناجائز بات پر سزا دی ہو تو اس کے لیے انہیں عمر بھر الزام نہیں دیتے رہنا چاہیے۔ ان سب باتوں سے بالاتر بات جس کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ماں باپ نے آپ کے لیے بہت سی قربانیاں دی ہیں۔ سوال نمبر 6، 1 سے 5 سال تک کی عمر کے بچوں کے لیے کون سے کھیل موزوں ہیں؟ تو 1 سے 5 سال کی عمر تک کے بچوں کے لیے جواب: بڑوں کو چاہیے کہ بچوں کے لیے کھلونے خریدتے وقت یہ یاد رکھیں کہ بچے کو زیادہ کھلونوں کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ اس کو ایسے کھلونوں کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کی عمر کے مطابق ہوں اور اس کو اپنے پٹھوں خیالات کو استعمال کرنے کا موقع فراہم کرتے ہوں۔ بڑوں کو کھلونوں کا انتخاب کرنے کے لیے بڑا خیال رکھنا چاہیے۔ کھیل نہ صرف بچوں کو پڑھنے اور بڑھنے کا عمل ہے بلکہ اس کا مشغلہ بھی ہے۔ کھیل کی چیزیں دراصل اس کے پڑھنے لکھنے کا سامان ہیں جو کہ بچہ اپنے مشغلہ جاری رکھنے کے لیے چاہتا ہے۔ یہ بات ذہن نشین کرنی ضروری ہے کہ بچے کی ہر دور یا عمر میں اس کا قدرتی رجحان کیا رہتا ہے تاکہ ہمیں اس کے لیے کھلونے کا سامان منتخب کرنے میں آسانی ہو۔ تو اس میں چھوٹے بچوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ چھوٹے بچوں کے لیے جب کھلونے خریدیں 1 سے 5 سال تک کی عمر کے بچوں کے لیے تو بہت دھیان سے خریدیں کہ جو ہے وہ ان کو کھیلنے میں مشکل نہ ہو، اور بچوں کو زیادہ کھلونوں کی نہیں اچھے کھلونوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو ان کے لیے اچھے کھلونوں کا اور اچھے کھیلوں کا بندوبست کریں اور تاکہ ان کی نشو و نما اچھی ہو، کیونکہ کھیل کے ذریعے سے بہت زیادہ بچہ اچھی طریقے سے بڑھتا ہے اور سمجھتا اور سیکھتا کھیل کے دوران ہی ہے۔ اب یہ جو سوالات ہیں، کنبے کی بنیادی ذمہ داریاں، بچے چوری کی عادت میں کیوں مبتلا ہوتے ہیں، بچوں میں پسندیدہ غذائی عادات کیسے پیدا کی جا سکتی ہیں، ایک نابالغ کی معاشرتی ضروریات کیا ہوتی ہیں، چھوٹے کنبے کے کیا فائدے ہیں، کھیل کی تعریف لکھیے، مل جل کر کام کرنے کی کیا اہمیت ہے، خود اعتمادی کی اہمیت بیان کیجیے۔ دیکھیں یہ جو سارے سوال ہیں نا، یہ سوال 8 سوال ہیں یہ، تو یہ 8 سوال آپ کو 2011 کے پرچے میں مختصر سوالات میں مل جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو آپ وہاں سے دیکھ لیں، وہ ہماری پچھلی ویڈیو ہے، اس کے اندر آپ کو ان سوالات کے جوابات مل جائیں گے، ٹھیک ہے؟ بہت بہت جزاک اللہ۔ اب ہم اس کا
اس پرچے کا تفصیلی سوالات کا حصہ کریں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔